خروج چھٹا باب۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ اور جب ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری بات سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں، فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمون یہ تھے: یمویل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی، ان کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی جیرسون لبنا اور سمی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی کہات عمرام اور اظہار اور جیرون اور اوزائل تھے۔ اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری محلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اور عمرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور عمرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی اظہار کر اور نفج اور ذکری تھے۔ اور بنی اوزل میسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی السیبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابہو اور العزیز اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کر ایسر
اور الکانا اور ابیاسف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فینہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کیں تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا۔ خروج 7واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔ جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے۔ اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا، اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا۔ تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا، اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا۔ اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ، تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی، اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی، اور وہ سانپ بن گئیں۔ لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا، اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے تعفن اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے
اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے۔ خروج 8واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے بھر دوں گا، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندھنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ، اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا، تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا کل کے لیے۔ تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے فرعون سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ، اپنی لاٹھی بڑھا کر
زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گود کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کر کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائے گی۔ اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے غول بھر گئے، اور ان مچھروں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا، دیکھ، میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں۔ فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دغا کر کے لوگوں کو اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی، اور خداوند اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا، اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے، لیکن فرعون کا دل متعصب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر
मिस्रियों के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फ़िरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई, और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फ़िरौन के आगे जा खड़ा हो, और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रायत पर नाज़िल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानंद कोई नहीं है। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रायत को वबा से मारा होता, और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबला में तकब्बर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। पस आदमी भेजकर अपने चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे, उन पर औले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फ़िरौन के खादमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था, वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज न किया, उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है औले गिरें। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावंद ने राहद और औले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर औले बरसाए। पस औले गिरे, और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई, ऐसे औले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी औले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जश्न के इलाका में जहां बनी इस्राएल रहते थे, औले नहीं गिरे। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, मैंने इस दफा गुनाह किया। खुदावंद सादिक है, और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शफात करो, क्योंकि ये जोर का गरजना और औलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा, और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा, मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा, और राहद मौकूफ हो जाएगा, और औले भी फिर न पड़ेंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावंद ही की है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद खुदा से नहीं डरोगे। पस सुन, और जौ को तो औले मार गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थीं,
और सुन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और खटिया गेहूं मारे न गए, क्योंकि वो बड़े न थे। और मूसा ने फिरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो रहद और ओले मौकूफ हो गए और जमीन पर बारिश थम गई। जब फिरौन ने देखा कि मी और ओले और रहद मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादिमों ने और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और उसने बनी इस्राएल को जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत कह दिया था जाने ना दिया। खरूज 10वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूं। और मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा, तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा, और वो जमीन की सतह को ऐसे ढांक लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सकेगा। और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी, और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौटकर फिरौन के पास चला गया। तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे, ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे। मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्के मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियां मुल्के मिस्र पर आएं, और हर किस्म की सब्जी को जो इस मुल्क में औलों से बच रही है चट कर जाएं। पस मूसा ने मुल्के मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियां ले आई, और टिड्डियां सारे मुल्के मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं, न उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुए जमीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे
چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ کیونکہ خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا، اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔